بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے، اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ بھی میرے ساتھ حسب معمول تشریف فرما ہیں۔ پروگرام کے حوالے سے جو گفتگو ہم آپ سے کرتے ہیں اس میں واعظ و نصیحت کا موضوع چل رہا ہے، اور پچھلا پروگرام جو ہوا تھا اس میں بہت سے پہلوؤں پر گفتگو ہوئی تھی، اور وہ بہت ہی میرے حساب سے تو مجھے ظاہر ہے میرا تو اپنا پروگرام ہے تو آپ کہیں گے کہ اپنی پروگرام کے بارے میں، لیکن وہ پروگرام اس اعتبار سے اچھا ہو گیا کہ اس میں ہم نے کچھ اتفاق رائے اور جوڑنے والی باتیں کی تھیں، اور وہ ساری باتیں کہ جو ہم عموماً کہتے ہوئے ذرا سا ہچکچاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اصل میں کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جن کی میں ہچکچاہٹ اور تذبذب نے ہمارے درمیان بہت سی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ مختلف مسالک جو ہیں ان کے درمیان کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، وہ سارا مسئلہ جو ہے ترجیح کا ہے۔ دین سب کا متفق ہے، قرآن سب کا متفق ہے، رسول سب کے متفق ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مسلک کی مسجد میں حضرت امام شافعی تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے جو معاملہ کیا، یہ باتیں ہم بیان نہیں کرتے۔ چاروں مسالک جو ہیں وہ اپنی جگہ برحق ہیں۔ پھر یہ پوچھا جائے کہ صاحب اگر چاروں برحق ہیں تو ان میں اختلافات کیوں؟ تو اس پر شجاع صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جس طریقے کو اختیار کیا، جو بعد میں موقوف ہوتا رہا، چونکہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تو آپ کا ہر آنے والا دن جو ہے وہ جانے والے دن سے بہتر ہے، اور یہی بہت سی علمی دلیلیں علماء کرام دیتے ہیں، میں تو خیر عالم نہیں ہوں۔ اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ پھر کچھ اور معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے تھے واعظ و نصیحت کے حوالے سے۔ قرآن نے ترجیحاً کیسے جو ہے نصیحت جو ہے چیزوں کو روکنے کے لیے یعنی نصیحت کی ہے، تو کیسے ترجیحاً وہ نصیحت کی ہے۔ تو ہم شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ ہمیں دے دیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے آپ کے درمیان کوئی مسئلہ کی اختلاف شروع ہونے والا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اگر کوئی سمجھتے کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، اختلاف میں اور مخالفت میں بڑا فرق ہے۔ اختلاف اور مخالفت میں بھی فرق ہے، اور پھر مخالفت اور تفرق بازی میں بھی بہت فرق ہے، اور اس کو جب کمپیئر کریں اختلاف سے تو زمین آسمان کا فرق اس میں آ جاتا ہے۔ اور علماء کرام جب علم کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں تو باعث رحمت ہوتا ہے، اس نے کہ سب کے نقطے کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث ہوتی ہے، اور اس میں اور اخلاص نیت بھی ہوتا ہے۔ اخلاص نیت بھی ہوتا ہے، اور دلائل بھی ہوا کرتے ہیں، اور اختلاف ایک حسن بھی دیتا ہے گفتگو کو، مکالمے کو، کہ مختلف جہتیں کسی معاملے اور مسئلے کی سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ کی اجازت سے باقاعدہ ہم ریکیپ کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جیسا آپ نے ابھی انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ کچھ ہم مسالک کے تعلق سے کلام کر رہے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ 3 اعتبارات سے گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو رہی۔ وعظ اور نصیحت یہ ہمارا مستقل موضوع چل رہا ہے اس وقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے سلسلے میں، اور اس کے ذیل میں پچھلی مرتبہ اگر میں اس کو تھوڑا سا 3 عنوانات میں کیٹیگرائز کروں، تو ایک نقطہ تو یہ تھا کہ ہمیں کلام کرنا چاہیے جب ہم دعوت کا کام کر رہے ہوں اتفاقی امور پر، یعنی جن باتوں پر ہمارا اتفاق پایا جاتا ہے، مشترکات، بالکل صحیح لفظ مشترکات کا ہے۔ اور ایک دلیل اور یاد آئی، وہ بھی تھوڑی دیر میں عرض کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو جب دعوت کے میدان میں وعظ کا کام کر رہے ہیں، نصیحت کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں مشترکہ امور کی بات کرنی چاہیے۔ دین تبلیغ کے لیے ہے، مسلک ترجیح کے لیے ہے۔ فلاں معاملہ دین کا تقاضا ہے، اس فلاں معاملے پر عمل کرنے کے حوالے سے عملی شکل میں کیا ہے وہ الگ طریقہ کار میں ایک سے زائد آراء کا امکان ہو سکتا ہے، وہ ایک علمی مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھ، وہی ہم نے مثال دی تھی، سینے پر باندھے، کوئی ناف کے نیچے باندھے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرے، یہ سب قابل قبول ہے، نماز سب ادا کر رہے ہیں،
دین کا حکم نماز ادا کرنے کا ہے، اس کی عملی شکل میں علمی بنیاد پر اختلاف رائے رکھتے ہوئے فرق ہو سکتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جو ہمیں دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، وہ دین کی کرنی ہے، اور جب عمل کرنے کا میدان آئے گا تو اپنے اپنے مسلک کی ترجیح اختیار کر کے اس پر عمل کر لیں گے۔ ایک تو یہ نقطہ زیر گفتگو آیا تھا، پھر اس میں بہت ساری باتیں تھیں۔ دوسرا نقطہ جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ تھا کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے جب کلام کرو، واعظ بھی کرنا ہے، نصیحت بھی کرنا ہے، دعوت بھی دینی ہے، خیر کی بات بھی کرنی ہے، اصلاح کا کام بھی کرنا ہے، تو لوگوں کو ان کے فہم کے مطابق بات کی جائے، ان کی ذہنی استعداد اور صلاحیت اور کیپیسٹی کے مطابق بات کی جائے۔ اور تیسری بات جو گزشتہ پروگرام میں مجھے یاد آ رہی ہے، جو آپ نے بڑا زور دے کر بیان فرمائی تھی، کہ جب ہم دین کو بیان کریں، کسی کی اصلاح کا کام کرنا ہو، کسی کو دین پر عمل کے حوالے سے آگے بڑھانا ہو، تو یہ تدریجاً معاملہ ہونا چاہیے، درجہ بدرجہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، اور اس حوالے سے بھی خاصی گفتگو ہم نے کی تھی۔ تو یہ تو ریکیپ کا بھی ایک ریکیپ کا خلاصہ ہے کہ 3 بنیادی امور تھے۔ نمبر 1 دعوت تبلیغ دین کی ہے مسلک ترجیح کے لیے، نمبر 2 لوگوں سے ان کے فہم اور عقل کے مطابق کلام کرو، اور نمبر 3 جب بات بیان کی جائے تو وہ تدریجاً گفتگو میں اس کو لانا چاہیے۔ اب آپ کی اجازت ہو تو ہم ریکیپ کو بھی تھوڑا سا کھولتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے ابتدا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، تو ہم نے کہا ہماری جو اسلاف ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے اس سے لیا، اور ان کے دل بہت بڑے تھے۔ امام شافعی اس علاقے میں تشریف لے گئے جہاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں، تو ان کے مسلک کے مطابق انہوں نے عمل کیا نماز ادا کرنے میں، اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ بھائی صاحب قبر جو اس علاقے میں مدفون ہیں، ان کے علاقے میں ان کی رائے اور مسلک کے برعکس عمل کرنا مجھے شرم آتی ہے اس کے اندر، یہ ان کا بڑا پن۔ پھر ہم نے وہ واقعہ نقل کیا کہ حنفی مسلک کے امام شافعی مسلک کے امام کے ہاں گئے، تو شافعی مسلک کے امام نے اذان کے بارے میں، اقامت کے بارے میں مؤذن سے کہا حنفی مسلک کے مطابق تو معاملہ کرنا، اور نماز کے لیے انہوں نے حنفی مسلک کے امام کو آگے کر دیا، انہوں نے شافعی مسلک کے مطابق نماز کو ادا کیا۔ تو یہ ایسے کئی واقعات سنائے جا سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ امت کو جوڑنے والی امت کو جوڑنے والے، اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی جو تو باطل فرقے ہیں، کوئی ختم نبوت کا منکر ہے تو اسلام سے ہی خارج ہے، کوئی سنت رسول علیہ السلام کا سرے سے منکر ہے، منکرین سنت، یہ تو ہماری بحث سے باہر ہے۔ ہم بات کریں امت کے معروف مکاتب فکر کی، کہ ان کے ہاں یہ علمی مباحث، علمی اختلاف ملیں گے، البتہ ہماری اہل علم سے گزارش ہوتی ہے کہ وہ علمی مباحث کو علماء کے علمی مجالس میں ہی محدود رکھیں، عوام کے درمیان جب ہوں تو ان کے سامنے متفقہ امور پر کلام ہو، اور یہ بھی ذہن سازی کر دی جائے کہ بھائی ہم اور آپ ایک مسلک پر عمل کرتے ہیں، ہم نماز اس طریقے پر ادا کرتے ہیں، امام مالک کے ہاں، امام شافعی کے ہاں، امام حنبل کے ہاں، فلاں کے ہاں یہ طریقہ کار ہے، وہ لوگ اگر اپنے مسلک کے مطابق عمل کر رہے ہیں وہ بھی درست کر رہے ہیں، اس سے ہمارے ذہن اور ہمارے دل دوسروں کے بارے میں وسیع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اصل میں وسعت قلبی ہونا بہت ضروری ہے، اور دین کا کام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک میرا دل بڑا نہ ہو، مطلب میں وسعت قلبی کے ساتھ یہ کام نہ کروں، میں مثال کے طور پہ کروں، ہمارا دل، ہمارا ظرف بڑا نہ ہو، سامنے والے کے اختلاف کو سننا، برداشت کرنا۔ اچھا، یہ جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو جیسے میں نے کہا تھا کہ دلیلیں ہیں پوری باقاعدہ، یہ جو علماء ہیں یہ کوئی کم لوگ نہیں، علم کے لوگ تھے، قدآور شخصیتیں تھیں، اور ان کے پیچھے بڑی بڑی دلیلیں تھیں۔ اور پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ فلاں علاقے میں جا کے عصر کی نماز پڑھنا، بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے عصر کے، اب وہاں جو اختلاف پیدا، اب ذرا اسے ملاحظہ فرمائیے، اب یہی صورتحال مسالک میں بھی ہے۔ جی میں عرض کرنے ہی لگا تھا، آپ نے ماشاءاللہ بیان فرما دیا۔ ناظرین کرام، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کیمسٹری کتنی میچ ہے الحمدللہ۔ کوئی اسکرپٹ ہمارے سامنے نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ ہم ایک جگہ ایک اور پروگرام میں تھے کسی اور چینل پر، تو اتفاق ہے قرآن کریم کے تعلق سے کلام ہو رہا تھا، بات چلتی رہی، لائیو پروگرام تھا، تو کسی کی طرف سے بات ہے آپ لوگوں کا اسکرپٹ کہاں ہوتا ہے؟ تو ہم نے کہا ہمارا اسکرپٹ، اس وقت قرآن کریم کا نسخہ ہمارے سامنے تھا، ہم نے کہا ہمارا اسکرپٹ یہ ہے، ہم اس کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ پیش کریں گے اور اس کے تابع ہو کر بات کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چاہے وہ اینکر بات کر رہا ہو، وہ گیسٹ بات کر رہا ہوں یا اور گیسٹ ہمارے ساتھ پینل پر موجود ہوں، اگر ہم قرآن پاک کے تابع ہو کر بات کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اوپر رکھ کر بات کریں گے، تو یہ کیمسٹری میچ نہیں ہوگی۔ بخدا جب آپ یہ کہہ رہے تھے نماز عصر کا، تو میں اگلا یہی نقطہ سوچے بیٹھا تھا کہ اس نقطے کی وضاحت کریں گے، بلکہ اس کو دہرائیں گے، اور یہ جو سوال اٹھا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے بھائی، تو اختلاف تو 14 صدیوں پہلے ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ذہن میں
اور آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈالتے ہیں، اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. جی خیر کی بات ہے، یہ خیر سوئی کی کی بات ہے. جی. اب آئیے اس سوال کو کہ یہ اختلاف کیسے ہو سکتا ہے علمی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سمجھتے ہیں، صحابہ کرام نے کیا سوچا، کیا سمجھا، کیا عمل کیا، اور اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جب یہ دو بالکل الگ الگ معاملات ایک ہی موقع کے بظاہر سامنے، دونوں مختلف بظاہر سمتیں ہیں، بلکہ اجازت ہے بظاہر بالکل متضاد ہیں، متضاد ہیں. ایک ہاں میں ایک نہ میں، ایک یس میں ایک نو میں بظاہر، اور حضور علیہ السلام نے دونوں کو پسند فرمایا، دونوں کی تحسین فرمائی، دونوں کی گنجائش عطا فرمائی. ہوا کیا، ہم جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا، بالکل شروع سے ہم چلتے آئے، برسوں کی بات ہو گئی تو بنو قریظہ کا معاملہ، یہ بھی بنو قریظہ 3 قبائل جو یہود کے تھے یثرب مدینہ شریف میں، ان میں سے ایک ہے، اور غزوہ احزاب کے بعد ان کے خلاف اقدام ہوا. بڑا عجیب اور خوبصورت اور دلچسپ واقعہ. احزاب کا موقع سب کو معلوم ہے، مہینے بھر کا محاصرہ رہا، 10 سے 12 ہزار کا لشکر آ گیا، خندقیں کھودی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لشکر کو ناکام کر دیا. حضور علیہ السلام صحابہ اپنے گھروں میں آ گئے تو جبرائیل تشریف لائے. حضور غسل فرمانے لگے تھے، جبرائیل تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، اللہ اکبر. ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، چلیے اپنے صحابہ پیارے صحابہ کو حکم دیجئے بنو قریظہ کا معاملہ چکانا ہے. بنو قینقاع یہ پہلا قبیلہ تھا، غزوہ بدر کے بعد ان کا معاملہ چکایا گیا. بنو نذیر یہ دوسرا قبیلہ تھا، سن 4 ہجری میں ان کا معاملہ چکایا گیا. اب بنو قریظہ تیسرا رہ گیا تھا، ان کا معاملہ چکایا گیا غزوہ احزاب کے بعد. تو جبرائیل علیہ السلام، یا رسول اللہ ابھی فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے، آپ اپنے پیارے صحابہ کو حکم دیں. حضور علیہ السلام نے حکم دیا، چلو جلدی سے بنو قریظہ پہنچو، قریظہ کے علاقے میں جا کر نماز عصر ادا کرنا. صحابہ کرام حکم کی تعبیل میں چل پڑے، کچھ وقت لگا اس میں. اب راستے میں ایسا موقع آ گیا کہ عصر کی نماز کا وقت جانے یا چلے جانے کا امکان پیدا ہونے لگا. اب ایک اختلاف آ گیا. بھائی قرآن تو کہتا ہے سورہ نساء میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقرر اوقات میں فرض ہے. اچھا تو نماز جا رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے تو چلو نماز ادا کر لو. ایک حکم تو یہ عطا ہو رہا ہے، یعنی ایک حکم تو قرآن میں یہ ہے کہ مقرر وقت میں نماز ادا کرو. تو بعض صحابہ نے کہا بھائی نماز ادا کرو، حضور نے جو فرمایا تو یہ تھا کہ جلدی پہنچو، اگر تاخیر ہو رہی ہے تو جلدی سے نماز ادا کرو کہ نماز کا وقت چلا نہ جائے. بعض دوسرے صحابہ کرام نے کہا نا بھائی نا، قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، مشہور آیت ہے سورہ حشر میں، جو رسول حکم دے اسے مانو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ. آج حضور نے کیا حکم دیا؟ قریظہ میں جا کے، تو ہم تو وہیں جا کے ادا کریں گے. مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے، عصر کا وقت جاتا ہے تو جاتا ہے. آج نماز وہاں ادا کرنی ہے جہاں حضور نے فرمایا. اب یہ 2 معاملات ہو گئے بظاہر بالکل الگ الگ. جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا، حضور نے فرمایا بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. دونوں نے دلیل قرآن حکیم سے لی ہے اور اپنی اپنی جگہ وہ دلائل بالکل درست ہیں. اور سب سے بڑھ کر دلیل ہے کہ حضور نے دونوں کے بارے میں کہا کہ دونوں درست ہیں، دونوں کی نماز ادا ہو گئی. یہ ہے جو علمی دلیل کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. اس کے پیچھے بھی قرآن کی آیت ہے، اس کے پیچھے بھی قرآن اور کی اس آیت ہے. علمی اختلاف کے باوجود معاملہ اللہ کے مقبول ہوگا انشاءاللہ. ناظرین محترم ایک وقفہ لے لیں، پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی کی بھی عمل کو دیکھنے کے بعد فوری طور پر اس پہ رائے دے دینی نہیں چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات والی بات ہے. 2 مختلف قسم کے عمل ہیں، بالکل متضاد عمل ہیں، اور دونوں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ کہہ کہ 2 متضاد ہیں وہ ٹھیک کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل صورت یا حال وہ شجاع صاحب وہ والا واقعہ ہے نا کہ وہ مسجد کے پاس کھوٹا وہ میخ گاڑ دی تھی، جی جی، اور دوسرے صاحب نے اکھاڑ دی. جنہوں نے گاڑی ان کا عمل پازیٹیو تھا، جنہوں نے اکھاڑی ان کا بظاہر نیگیٹو تھا، لیکن اپنی جگہ وہ بھی نیک نیتی کے ساتھ تھا. اچھا پہلی تو بات وہ ہو جائے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ علمی دلیل کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے تو اس کو گوارا کیا جاتا ہے. اور یہ تعلیم خود حضور علیہ السلام کی تربیت سے، حضور علیہ السلام کے مبارک دور سے ہمیں مل رہی ہے. یہ بنو قریظہ کا واقعہ جتنے اہل علم جوڑنے کی بات کرتے ہیں وہ اسی واقعے کے بیان سے بات کو شروع کرتے ہیں. اور ایک اور دلیل آپ کی اجازت سے کہ مشترکات پر بات ہو تو قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے سورہ آل عمران میں کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. نصارہ سے کلام ہو رہا ہے. نصارہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا اور 3 خدا میں سے خدا مانتے، معاذ اللہ. اتنے بھونڈے عقائد ہیں لیکن اللہ کو تو مانتے.
تو قرآن کریم اہل کتاب خصوصاً نصارہ کے بارے میں کہتا ہے بات شروع کہاں سے کی جائے؟ جہاں اشتراک پایا جاتا ہے. ہم میں اور نصارہ میں اختلافات ہی اختلافات بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے درمیان مشترکات زیادہ ہیں. تو بھائی مشترکات پر بات کیوں نہیں کرتے؟ دعوت دو، تبلیغ کرو مشترکات کی، مشترکہ امور کی، اگریڈ اپون پوائنٹس کی. یہ ہے جو واز کے لیے بھی، نصیحت کے لیے بھی، دعوت کے لیے بھی، تبلیغ کے لیے بھی اہم ترین نقطہ ہے. اس کو فراموش کر دینے ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سر پھٹاول کرتے ہیں. ذرا مشکل لفظ ہوگا بعض ساتھیوں کے لیے، دست و گریباں ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لان تان کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک اور نقطہ جو آپ نے بڑا قیمتی ابھی ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور یہ واقعہ کئی اعتبارات سے بیان ہوا، ہر طبقے کے اعتبار سے بیان ہوا. چل ہم یوں مثال لیتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی مسجد کے باہر ایک میخ کو گاڑ دیا کہ بھئی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے ہیں مثال کے طور پر نماز ادا کرنے کے لیے، تو چلو وہ اپنے گھوڑے یا باندھ لیں گے اور نماز جا کر ادا کر لیں گے، ورنہ گھوڑا کو ادھر بھاگ جائے گا ادھر بھاگ جائے گا. تو یہ بڑی اچھی نیت تھی اس کی، تو گھوڑے بھی بندھے رہیں اور لوگ نماز ادا کر کے اطمینان سے اپنے گھوڑوں پر واپس چلے جائیں، جس زمانے میں گھوڑے سواری کے طور پر استعمال ہوتے ہوں گے. اب ایک شخص نے دیکھا بھئی کسی نے مسجد کے سامنے جو ہے وہ گاڑ دیا میخ کسی کو ٹھوکر لگ جائے اور گی، کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، پیر زخمی ہو جائے گا، اس نے نکال کے پھینک دیا اس کو. اب یہ دو عمل بالکل متضاد ہیں. پہلے کی نیت کیا تھی؟ گھوڑے بندھے رہیں اور محفوظ رہیں، سکون سے لوگ نماز ادا کریں، گھوڑوں پر چلے جائیں. دوسرے کی نیت کیا تھی؟ بھائی یہ میخ لگا دی کسی نے مسجد کے بالکل سامنے، اس سے تو کسی کے پیر میں ٹھوکر لگ جائے گی، نقصان ہو جائے گا، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو. لگانا اور ہٹانا بالکل اپوزٹ اعمال ہیں. لیکن سوچ دونوں کی پازیٹیو. سوچ دونوں کی پازیٹیو تھی، مخلوق خدا کا فائدہ تھا، بہتری تھی، نفع تھا. یہ دونوں اپنے اپنے اس عمل پر اللہ تعالیٰ کے اجر پائیں گے انشاءاللہ. نیتوں سے. اور پھر اب وہ نیتوں پہ مجھے یاد آیا کہ ابھی شجاع صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نیتوں پر بھی، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، نیتوں پر اجر عطا فرما دیتا ہے. اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اتنا کرم کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نیک کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ جو ہمارے ساتھ ہیں لکھ لیتے ہیں، جب وہ عمل کر لیتے ہیں تو دوہرا لکھ لیتے ہیں، تو کم سے کم 1 کا 10 کا اجر ملتا ہے. 1 کے 10 کا ہو جاتا ہے. اور جب ہم کوئی برا ارادہ کرتے ہیں تو یہ لکھتا نہیں ہے، جب ہم وہ برائی کر لیتے ہیں تب یہ لکھتے ہیں، یعنی 1 برائی لکھتے ہیں. اور جب برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ رائٹ والا لیفٹ والے کو روکتا ہے یہ لکھنا مت، شاید کہ رک جائے، شاید کہ برا عمل نہ کرے. لیکن جب وہ کر لیتا ہے تو 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے، 1 نیکی پہ کم از کم 10 گنا لکھا جاتا ہے. یہ اللہ کی شان کریمی. اور 1 بدی کی تو 1 بدی ہی اس کے لیے لکھی جائے گی. اب ایک اور بات، ایک بندے نے نیکی کا ارادہ کیا جی اور نیک عمل کر نہ سکا، کر لیا تو 10 گنا لکھا جائے گا. نیکی کا ارادہ کیا اور کر نہ سکا تو 1 نیکی تب بھی لکھی جائے گی. اب یہ تو بالکل مفت کا سودا ہو گیا نا. تو اب نہیں کر سکتے بھائی، بڑی نیتیں کر لینی چاہیے. مثلا نیت کر لے آدمی، لیکن اخلاص ہونا ضروری ہے. نیت کر لے آدمی، بھائی میرے پاس بھی اگر پیسہ ہوتا نا 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے، میں ایسی مسجد بناتا، ذاتی پیسے سے بناتا. نیت کر لو، کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ کروڑ دے دے تو بنا لو، نہیں دے تو کم از کم نیت کا ثواب تو مل ہی جائے گا نا. یہ تو نیکیاں کمانے کا ایک موسم ہے. رات کو سوئیں تو نیت فرض تو ادا کرنی ہے فجر کا، تہجد کا تصور کر کے تہجد کا نیت کر کے ارادہ کر کے سوئیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا. بندہ اٹھے تو پھر نماز بھی ادا کرے، اہتمام پورا کرے کہ بھائی باوضو ہونے کی کوشش کرے، سونے کی کوشش کرے، مسنون اذکار کا اہتمام کرے، دعا کا اہتمام کرے. اور جو بھی ظاہر کے اسباب، الارم وغیرہ لگانا، اسمارٹ فون تھوڑا دور سے رکھیں تاکہ وہ بجے تو اٹھنا پڑے. یوں کر کے بند نہ کر دیں، ہاتھ چڑھا آگے جی، بڑھا کے. اور پورا پکا ارادہ کرے. پھر بھی اگر سوتا رہ گیا تو اس کی نیت پر اجر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک بڑی کرم نوازیاں ہیں. اصل میں ہم جیسے لوگ جو نا اس پہ کبھی غور نہیں کرتے. یہ مفت کا سودا ہے جو مفت میں گھر بیٹھے مل رہا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑ رہا. کر رہے ہیں تو 10 گنا مل رہا ہے، نہیں کر رہے ہیں تو بھی 1 گنا مل رہا ہے. تو اس کرم کے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. نصیبوں والوں کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیبوں والا بنا دے، مجھ سمیت. تو یہ معاملہ جو چل رہا تھا، یہ ہم نے کہا کہ نیتوں کے حوالے سے جو ہے یہ معاملہ ہے. تو درس و تدریس کے حوالے سے یا نواز و نصیحت کے حوالے سے ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ یہ تھا کہ قرآن نے بھی گفتگو کرنا، لوگوں تک بات پہنچانے کو ترجیحاً بیان کیا ہے. یکمشت کوئی بات نہیں کہہ دی جاتی. نا ماحول بہت خراب ہے، آپ ڈائریکٹ جا کے کہنا شروع کرتے تو وہ پتھر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک طرح بہت ماحول پہلے بنایا جاتا ہے، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے. پچھلی نشست میں دوسرا نقطہ تدریج کے حوالے سے تھا
کہ تدریجاً ہمیں لوگوں کے سامنے دین کے تقاضوں کو رکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی تدریج کیا ہے؟ ایک دن میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھی نازل نہیں فرمایا, جی 23 برس میں نازل فرمایا. اس کا بھی ایک حصہ مکی صورتیں, مکی آیات پہلے وہ نازل ہوئی جس میں ایمان کا ذکر زیادہ ہے, آخرت کی فکر کا بیان زیادہ ہے. پھر مدنی صورتیں مدنی دور میں نازل ہوئی, پھر شریعت کے احکامات تدریجاً آ رہے. شراب کے حوالے سے بات ہم نے کی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اول اللہ نے کلام مبین میں ایمانیات کا ذکر کیا, پھر اعمال اور شریعت کے احکامات کا تقاضا آیا. اگر اول ہی احکامات کا بیان آتا تو نہ سود چھوڑ پاتے لوگ, نہ شراب چھوڑ پاتے, نہ کچھ اور چھوڑ ایمان ہی پاتے. کمزور تھا. جی پہلے ایمان کو مضبوط کرنا, بنیاد مضبوط کرنی ضروری ہے. بالکل. پھر شراب کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی تھی, شاید وقت مکمل ہو گیا تھا ہمارے پروگرام کا, کہ شراب کے احکامات تدریجاً آئے ہیں. 3 اسٹیپس اس کے عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں مدنی صورتوں کے حوالے سے. البتہ ایک اشارہ مکی صورت کا بھی سورہ روم میں ہمیں ملتا ہے, اس پر ہم نے بات بھی کی تھی کہ تم یہ پھلوں سے رس حاصل کرتے جو ہو, اس سے تم شراب بناتے ہو, وَرِزْقًا حَسَنًا, اور عمدہ رزق تلاش کرتے ہو, عمدہ رزق بناتے ہو. تو جو عام رس یا جوس وغیرہ استعمال کرتے ہو تو اچھی بات ہے, لیکن شراب بنانا یہ اچھی شے نہیں ہے. یہ سورہ روم کی ایک آیت میں شراب کا ذکر الگ ہے اور رزق حسن کا ذکر الگ ہے. یہ اشارہ تھا کہ یہ کوئی پسندیدہ شے نہیں. پھر مدنی دور میں سورہ البقرہ میں پہلے کہا شراب و جوے میں نفع کم ہے, نقصان زیادہ ہے, احتیاط. پھر سورہ نساء میں فرمایا کہ دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اور پھر سورہ مائدہ میں آیت 90-91 میں آخری احکامات عطا فرما کے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, بس کیا تم اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے. یہ وہ ہے تدریج جو قرآن حکیم نے استعمال کی اور اختیار کی, اور یہ وہ تربیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف ذمہ دار بنا کر حضور نے بھیجا ہے, تو حضور علیہ السلام فرمایا پہلے کلمے کی دعوت دینا, ایمان لے آئے تو نماز کا تقاضا کرنا, نماز کی پابندی ہو تو پھر زکوٰۃ کا تقاضا کرنا. یہ احکامات کا نزول تدریجاً اس میں بھی بات آ رہی ہے. اور حضور کسی علاقے میں ذمہ دار بنا کر کسی کو بھیج رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ تدریجاً احکامات ان کے سامنے رکھنا. آج ہم اپنے گھر میں کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, دوست احباب کی کرنا چاہتے ہیں, بڑا اہم پریکٹیکل نقطہ ہے. ایک شخص کو دین سمجھ میں آ گیا, لگا اس کو 10 سال, پورا دن تو پھر بھی وہ سمجھ نہیں سکیں گے, لیکن تبدیلی آتے آتے 10 سال لگے. اب ایک دن میں وہ چاہتا ہے کہ اس کی اہلیہ جو ہے وہ با پردہ, شرعی طور پر پردہ کرنے والی خاتون ہو جائے. ایک ہی دن میں وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے وہ ایسے بچے ہو جائیں جیسے کہ ہمارے اسلاف گزرے. تو یہ امپاسبل ہے. بھائی تمہیں 10 سال لگے, تم مسجد جاتے ہو, دین کی محفلوں میں جاتے ہو, کسی دینی اجتماعیت میں جاتے ہو, اتنا تم نے وقت لگایا, تیرے اپارچونٹیز ملی, مواقع ملے, ماحول ملا, اور 10 سال سیدھے ہونے میں تمہیں لگے ہیں, تو گھر والوں کو بھی تو موقع دو. 10 منٹ میں چاہتے ہیں, 10 منٹ میں چاہتے ہیں کہ یہ ہم چاہتے ہیں 10 منٹ یہ میں. بڑی غلطی ہو جاتی, یہ بڑی غلطی ہو جاتی ہے. تو تدریج کا ماحول گھروں کے اندر, دوست احباب میں بات ہو, مساجد میں بیان کا ذکر ہو, دفاتر میں بیان کا ذکر ہو, میڈیا پر بیان کا ذکر ہو, تدریج کا عمل اختیار کرنا چاہیے. البتہ ایک اہم نقطہ یہ ہے, جب ہم اس فورم پہ بیٹھیں گے, ماشاءاللہ 150 ممالک میں, ایک اور نقطہ میں چاہتا ہوں کلیئر ہو جائے, 150 ممالک میں ہزاروں لاکھوں افراد دیکھ رہے ہیں, اسی طرح اور دینی پروگرامز جا رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے ہمیں ہر ایک کی تدریج کا تو لحاظ نہیں ہوگا. بچے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں, ایڈلٹس بھی دیکھ رہے ہیں, حضرات بھی دیکھ رہے ہیں, خواتین بھی دیکھ رہے ہیں, بوڑھے بھی دیکھ رہے ہیں. ہمیں تو مجموعی بات رکھنی ہوگی. تدریج کا اصل معاملہ کہاں آتا ہے؟ جہاں جو کسی کے زیر اختیار میں ہوگا. مجھے اپنی اولاد کے بارے میں پتا ہے, میرے بچے 6 سال کے ہیں, 10 سال کے ہیں, 15 سال کے ہیں مثال کے طور پر. مجھے اپنے شاگردوں کے بارے میں پتا ہوگا, محلے کے مستقل جو نمازی ہوتے ہیں, مسجد کے امام کو عام طور پر ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے, یہ 5 وقتہ پکا نمازی ہے, یہ عشاء میں آتا, فجر میں نہیں آ پاتا, وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر اپنے گفتگو میں اس کا لحاظ رکھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے پر ہم نے یہ گفتگو بھی کی تھی کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کے فہم کے مطابق کلام کرو. شاید یہ اشارہ پہلے بھی آیا ہو, میں ایک ایسے علاقے میں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہوں, واعظ کر رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں, جہاں لوگ مالی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہوں, تو ان کے سامنے انفاق کے بڑے بڑے تقاضے رکھنا یہ حکمت کے خلاف ہوگا, یہ حکمت کے خلاف ہوگا. بلکہ ان کے سامنے تو شاید صبر اور شکر کی بات اور قناعت کا پہلو زیادہ, اور اگر انفاق کا ذکر بھی کرنا ہے تو وہ واقعہ سنائیں کہ بلکہ وہ حدیث مبارک سنائیں کہ کھجور کا ایک دانہ, یہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو دے ڈالو. اصل میں گفتگو کرنا تو سب جانتے ہیں, سلیقے سے گفتگو کرنا کسی کسی کو آتا ہے. اور جو دائی ہیں, یعنی دعوت کا کام کرنے والے ہیں, جو تبلیغ کا کام کرنے ہیں, جو واعظ و نصیحت کرنے والے, ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ انہیں ایک اچھا دائی بننے کے لیے گفتگو کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. اور یہ گفتگو کا سلیقہ سیکھنے میں جو وقت لگے گا, اس کا بھی انہیں اجر ملے گا.
ظاہری بات ہے، اس کا انہیں اجر ملے گا. یہاں نیت یہ بھی ہے کہ میں علم دین حاصل کروں علم دین حاصل کروں اور یہ اسے نیت- پھیلاؤں. اور اس کو اس پھیلانے کے لیے مجھے کچھ آنا بھی تو چاہیے نا. ہاں، کچھ تو یہ سیکھنا بھی اسی عمل کا حصہ ہوگا، اس پر بھی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. چونکہ دین کا کام کرنا اور دینی باتوں کی تعلیم، نشر و اشاعت، یہ بھلائی کا کام ہے. اور بھلائی کے کام کے لیے ہم جتنی بھی، وہ کہتے ہیں نا بھائی کچھ وقت لگائیے، تو اس میں بھی اگر وقت لگتا ہے تو یہ بھی اجر کا باعث ہے. اس لیے کہ دعوت کا کام بصیرت کے ساتھ کرنا ہے، بصیرت کے اور ساتھ. اس پر ہم نے کلام کیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں ہے. ایک وقفہ لے لیں. جی بالکل انشاءاللہ. ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں چونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام جاری و ساری ہے، اور وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ گفتگو کرنے کا سلیقہ، ڈھنگ. وہ اقبال کا ایک مصرع آتا تھا نا کہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. تو وہ شاید ہم جیسے نادانوں کے لیے کہ جنہیں بات کرنا نہیں آتی ہے وہ بات کرنے چل نکلتے ہیں. تو سیکھ لینا چاہیے یہ کام کرنا، اور اس کام پہ محنت کرنا بھی جو ہے وہ دراصل اپنے آپ کو کھپانے والی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اور دعوت کا کام ہو، وعظ کا، نصیحت کا، تدریس کا، تعلیم کا، تبلیغ کا، یہ چیز محنت مانگتی ہے. آپ قرآن کے حوالے سے گفتگو جی فرمائیں. میں عرض کر رہا تھا بصیرت کے ساتھ دعوت دینا. قرآن حکیم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 برس کی زندگی کے عمل کو بیان کیا گیا. بڑا قیمتی مقام. قرآن فرماتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے میری سبیل، میرا راستہ، میرا طریقہ ہے. سبیل راستے کو کہتے ہیں. یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرتن، پوری بصیرت کے ساتھ. پوری بصیرت کے ساتھ. انا، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کر رہے میرے صحابہ وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. اب اس آیت سے ڈاکٹر صاحب کچھ اور بھی نقطے نکلتے ہیں. پہلے تو بصیرت کی بات. حضور تو ہیں جن پر اللہ تعالیٰ خود قرآن نازل فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ خود وحی نازل فرما رہا ہے. قدم قدم پر اللہ رہنمائی عطا فرما رہا ہے. مگر حضور سے بھی کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ میں جو کچھ دعوت پیش کر رہا ہوں اللہ کی طرف ہے وہ دعوت، اور بصیرت کے ساتھ ہے. ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ بلکہ یہ گفتگو کرتے ہوئے مجھے اپنے بارے میں بھی خیال آ رہا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایسے نہیں کہ بس آگے بیٹھ کے شروع ہو گئے، ایسے نہیں کہ کچھ تیاری نہ اور آگے بیٹھ کے شروع ہو گئے. ایک شاید واقعہ پہلے بھی ہم نے کبھی شیئر کیا ہو. ایک جگہ کسی جگہ ایک صاحب نے رمضان مبارک کی وہ جو طاق راتوں میں بیانات ہوتے ہیں مساجد میں، تو ایک بزرگ صاحب نے ایک ساتھی کو، ایک نوجوان ساتھی سے کہا بھائی بیٹا آپ کے پاس 30 منٹ ہے بیان کرنے کے لیے، تو آپ 30 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. وہ نوجوان محلے کے تھے، سب کے سامنے پلے بڑے تھے. محلے میں آپ کو پتا ہے طاق راتوں میں ویسے مساجد میں ماشاءاللہ بڑا اجتماع ہوتا ہے. اب جب انہوں نے دیکھا تو ذرا کچھ 5 منٹ زیادہ لے لی، صرف 5 منٹ، 30 کے بجائے 35 منٹ ہو گئے. تو بزرگ نے بعد میں کہا بیٹا آپ نے ٹائم زیادہ لے لیا. کہا نہیں میں نے 5 منٹ تو لیے. بولا آپ نے 5 منٹ نہیں لیے، وہاں پہ 250 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہر آدمی کا 5 منٹ لیے. آپ نے 1250 منٹ لے لیے. بخدا اس واقعے سے مجھے یاد یہ رہتا ہے ہمیشہ، یہ جو میڈیا پر بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ تو ڈپارٹمنٹ آپ کا پورا چلتا رہا اور چلاتے رہے ماشاءاللہ. آپ ماس کمیونیکیشن کا ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. سیکنڈ حالات بالکل. 1 سیکنڈ کا جو پاز ہوتا ہے وہ موت ہوتا ہے براڈ کاسٹنگ میں. جی ریڈیو براڈ کاسٹنگ میں موت ہوتا ہے 1 سیکنڈ کا پاز جو ہے. اور پھر جب وقت کا مطلب، میڈیا میں سب سے اہم چیز تو وقت ہی ہے. ایگزیکٹلی. ویسے زندگی میں سب سے اہم ترین شے وقت ہی ہے. میڈیا پہ زیادہ ہے کیونکہ ایک سیکنڈ کا کاسٹ ہوتی ہے نا. ایک کاسٹ میں انکر کر رہا ہوں، ایک اس کے اگینسٹ مجھے ریسیو ہو رہا ہے. نیٹ میرا لاس یا پروفٹ ہے. خیر اب میں اکاؤنٹس میں نہیں جانا چاہ رہا زیادہ، لیکن عرض کرنے کا مطلب تھا کہ سمجھ میں کیا آئی کہ بیٹا آپ نے 5 منٹ نہیں لی، آپ نے 1250 منٹ لیے. بخدا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہوں، میں ادھر اگر بیٹھا ہوں کوئی تیاری نہ ہو، بغیر تیاری کا آگے بیٹھوں اگر میں، خدا نہ خواستہ، تو میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں منٹس لوگوں کے لے رہا ہوں جو اپنا وقت چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہوئے اسکرین کے سامنے ضائع کر رہا ہوں، وقت ضائع کر رہا ہوں. خدا نہ خواستہ میں دائیں بائیں کی باتیں کر کے اپنا وقت پورا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مجھے اس سے، ضائع نہ کروں، میں وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کروں. تو ہمارے اساتذہ نے تو یہ سمجھا بیٹا آپ کو وہ جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، مکاتب میں پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، اگر 1 گھنٹے کا لیکچر ہے تو 10 گھنٹے تیاری کرنی پڑتی ہے. ہمیں اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. 10 گھنٹے کی تیاری 1 گھنٹے کے لیکچر کے لیے، تبھی تو ڈیلیوری کچھ ہوگی نا. اسی طرح سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز ایگزیکیوٹ کرنی ہے تو ایگزیکیوشن کا ٹائم کم ہوتا ہے، اس کی پلاننگ کا ٹائم زیادہ ہونا چاہیے. تو بالکل ٹارگیٹڈ بات جائے گی.
ہماری پلاننگ تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور ہم ٹکا کے ایگزیکیوشن میں لگ رہے ہوتے ہیں. رزلٹ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن شاید ہم اس طرح معیار مطلوب پر پریزنٹ نہیں کر پا رہے جو کہ کرنا چاہیے. یہی بات میں اپنے لیے کہوں گا سب سے پہلے اللہ کی قسم کھا کر، اور وہ تمام لوگ جو ہزاری بات ہم دینی حضرات کی بات کر رہے ہیں، جو میڈیا پر بیٹھ رہے ہیں، جو مسجد کے ممبر پر بیٹھ رہے ہیں، جو کلاس روم میں جا کر پڑھا رہے ہیں، جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تدریس کا کام کر رہے ہیں، خطاب جمعہ پیش کر رہے ہیں، میڈیا پر آ کر پروگرامز کر رہے ہیں، علی بصیرت کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پریپریشن کے ساتھ، تیاری کے ساتھ فوکس ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سننے والا کچھ لے کر اٹھے. اور آج کتنا سننے کا آپشن اویلیبل ہے لوگوں کو، تو اگر کوئی سب کچھ چھوڑ کر آپ کی میری بات سننے کو بیٹھ گیا تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو ڈیلیور بھی اسی کوالٹی کے ساتھ، اسی معیار کے ساتھ کیا جائے. یہ جو ڈیلیور کرنے کا معاملہ ہے یہ ڈیووشن چاہتا ہے، قربانی مانگتا ہے. میں اگر آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے وہ سب کہنے کے لیے مجھے بہت کچھ خود پڑھنا چاہیے، بہت کچھ خود سیکھنا چاہیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بات ڈیلیور کر دوں اچھی طرح اور وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو ظاہر ہے اس کے لیے مجھے بہت محنت، اب یہ محنت کرنا چاہیے تو ڈیووشن ہے. بھائی میں کسی کے لیے کیوں محنت کروں، یہ جو مجمع بیٹھا ہے اس کے لیے میں محنت کروں؟ تو بھائی آپ ہی محنت کریں گے اور اپنے لیے کریں گے، اور اپنے لیے کریں گے، لوگوں کے لیے نہیں کر رہے. اگر صحیح بات لوگوں تک پہنچا دی، وہ کہنا صحیح موقع پر صحیح بات پہنچانا بہت بڑا فن ہے، فن بھی ہے. اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اور ضرورت بھی ہے. ضرورت بھی ہے. اس ساری محنت کا حاصل کیا ہے؟ کیا میں لوگوں میں مقبول ہو جاؤں، لوگ میری واہ واہ کرنا شروع کر دیں؟ آج کل تو یہ چل رہا ہے نا، معاف کیجئے گا، ریٹنگ بڑھ جائے، ہاں لائکس بڑھ جائیں، ہٹس مجھے کتنے مل رہے ہیں، اس سے دنیا میں تو کچھ مل ہی نہیں رہا. 1 ملین تک میں پہنچ رہا ہوں جی، تاکہ میری واہ واہ ہو جائے، پھر میرے کچھ سرٹیفکیشن میں ملے گی. مجھے اللہ محفوظ رکھے. کسی کو اللہ مقبولیت عطا فرما دے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہے ایک بڑا امتحان. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے، آج دوبارہ اس واقعے کو میں دہرائے دیتا ہوں. پہلے اپنے لیے، باقی دوسروں کے لیے بعد میں ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بعض اہل علم کا ذکر اس طریقے پر آتا ہے کہ جمعے کا خطاب کیا انہوں نے، مجمع چلا گیا، نماز جمعہ بھی ہو گئی. ایک دیہاتی چلا آیا، وہ دیہاتی آ کر کہتا ہے جی میں تو تاخیر سے آیا، میں تو بڑا دور سے نماز کے لیے آتا ہوں، لیکن آج میں لیٹ ہو گیا، میں تو آپ کا خطبہ سنتا ہوں. تو کہا بیٹا بیٹھ جاؤ. تو کیا آپ مجھے سنائیں گے؟ کہ تمہیں تو نہیں سناؤں گا، اس کو سناؤں گا. اب یہ بڑا آسان ہے میرے لیے کہنا کہ بیٹا، انہوں نے کہا فرمایا کہ جب وہ مجمع تھا تو اس وقت یہ تھا کہ اللہ تو سن لے، تو راضی ہو جا. تو بیٹا تو بھی بیٹھ جا، میں اللہ ہی سے التجا کروں گا، اللہ تو سن لے، تو راضی ہو جا. اخلاص کا یہ معاملہ آسان بات ہے. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ، مشہور واقعہ، کافر کے سینے پہ سوار، قتل کرنے کو بالکل تیار، اور اس سے جو ہے وہ کچھ برا طرز عمل اختیار کیا، چہرے پہ جو ہے وہ تھوک دیا اس نے، معاذ اللہ. سیدنا علی نے چھوڑ دیا اس کو. ابھی کیوں چھوڑتے ہو؟ کہ اب تک میں تجھے اللہ کی خاطر قتل کر رہا تھا. اس میں امکان ہے کہ اب میرے انتقام کے جذبات کو اس عمل میں دخل نہ ہو جائے اور شاید یہ عمل خالص اللہ کے لیے نہ رہے، اس سے میں تجھے چھوڑتا ہوں. آسان بات ہے. سارا کھیل کہیں، سارا معاملہ کہیں، سارا امتحان اسی بات کا ہے. یہ سارا کچھ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میری فیم ہو جائے. ہاں تو پھر وہی بات مجھے یاد آتی نا کہ جب فیم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہے کہ بھائی تو نے میرے لیے تھوڑی کیا تھا، جن لوگوں کے لیے، جن لائکس کے لیے کیا تھا وہ لائک تجھے دنیا میں مل گئی، ہے نا؟ جی، جتنے ویور تجھے چاہیے تھے اتنے ویور تجھے دنیا میں مل گئے. سب سے پہلے تین افراد کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. کئی مرتبہ اس احادیث کو میں پڑھا، لیکن میرے لیے پہلے میں بخدا کہہ رہا ہوں، اس پہ کوئی لفاظی، اللہ کی قسم کوئی لفاظی کا معاملہ میں رکھے پر پہلے میرے لیے، ہم سب کے لیے پہلے، پھر باقی کسی اور کے لیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ 3 افراد کا معاملہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پیش ہوگا. نمبر 1 شہید، نمبر 2 عالم، نمبر 3 سخی، جان دی، علم سیکھا سکھایا اور مال خرچ کیا. چوٹی کے اعمال ہمارے دین میں. مسلم شریف کی روایت، ہمیں تم نے کیا کیا؟ یہ اللہ جان دے دی. اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے بہادری کے چرچے ہوں اس لیے جان دی. وہ چرچے دنیا میں ہو گئے، وہ تمہیں فیم مل گیا، تمہارا نام مشہور ہو گیا، یہاں کچھ نہیں، اٹھا کے جہنم میں. استغفر اللہ. اب بھائی تم نے، اللہ تیرا دین سیکھا سکھایا، بڑا پھیلایا تیرا دین. اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے کہ تمہارے علم کے چرچے ہوں، تمہیں صاحب علم کہا جائے، تمہاری چاہت تھی، تمہیں کہلوایا، تم نے چاہا کہ تمہیں کہا جائے، تمہارے علم کے چرچے ہو گئے، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں، اٹھا کے جہنم میں. تم نے کیا کہ اللہ تیری راہ میں مال خرچ کیا. اللہ کہتا ہے جھوٹ کہتے ہو.
اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے خرچ کیا کہ تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں، دنیا میں خوب چرچے ہو گئے. معاف کیجئے کہ آج تو لوگ جھوٹے چیک بھی دیتے تصویر کھنچوا کر. کیش ہی نہیں ہوتے. ہاں، باؤنس ہونے والے کیش بھی چیک بھی تصویریں کھنچوا کر دیتے. اللہ ہم سب کے اعمال کی حفاظت فرمائے، اخلاص نیت عطا کرے. اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس سے مال خرچ کیا کہ تمہارے چرچے کیے جائیں دنیا میں، خوب چرچے تمہارے دنیا میں سخاوت کے ہو گئے، آخرت میں تمہارے کچھ نہیں، اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ چوٹی کے 3 اعمال، جان دینا، علم سیکھنا سکھانا اور مال خرچ کرنا، اخلاص نہیں ہے اٹھا کے جہنم کے حوالے کیا جائے گا. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. یہ بیان کرنا پہلے میں پھر عرض کروں میرے اپنے لیے ہے، اصل میں ہم پہلے سب کے ہمارے لیے لیے پہلے. اس لیے کہ ہم خود بھی تو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نا. جی. انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے کبھی اللہ اپنی امان میں رکھے. وہ دعا سکھائیے نا اس اصل میں کہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وسوسوں سے، اندیشوں سے اور بدگمانیوں سے اپنی امان میں اس سے بھی محفوظ رکھیے. اور اللہ کے رسول کی دعا سنیں. امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہمارے لیے اصل میں. اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے. وعملی من الریا، اور میرے عمل کو دکھاوے سے پاک فرما دے. ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے. وعینی من الخیانہ، میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دے. فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے اللہ تو خوب جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کرنے والوں کو بھی اور جو سینوں میں چھپائے رکھا ہے اس کو بھی اللہ تو جانتا ہے. حضور دعا کر رہے ہیں اللہ میرے عمل کو ریاکاری سے دکھاوے سے پاک کر دے. حضور تو معصوم ہے، ہمارے لیے رہنمائی. تو ہم کتنا دعا کرتے ہیں اور اندازہ کریں کتنا اس کا ادراک اور احساس رکھتے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. کبھی نہ کبھی تو انسان ہے نا خیال آتا ہی ہوگا. میرے خیال ہے مجھے کبھی بھی نہیں آیا کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. ایک کام کرنے کا ہے، کر رہے ہیں، لیکن انسان ہے کبھی تو ایسا ہوا ہی ہوگا. اللہ ہمیں معاف رکھے اور ہمارے ہر عمل کو للہ رب العالمین بنا دے. اور ہمارے ان تمام وہ تو دلوں کے حال اور ارادوں کو بھی بھانپ لیتا ہے. تو وہ سارے ارادے جو اس نے بھانپ لیے جو ہمارے دلوں میں تھے، اللہ ان سے ہمیں معاف فرما دے. اور ہدایت سب کے لیے ہوں، پہلے ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور پھر دوسروں سب کو ہدایت عطا فرمائے. بہرحال گفتگو ہو رہی تھی بھلائی اور نیکی کی باتیں کرنا، برائی سے روکنا، نیکی کی باتیں کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، اور لوگوں کے سے جو پچھلی مرتبہ تذکرہ بھی ہوا تھا کہ دل نشین انداز میں گفتگو کرو. چونکہ اللہ کو جو چیز، اخلاقیات کا سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ خوش اخلاقی سے گفتگو کرنا ہے، دل نشین انداز سے بات کرنا. قرآن بھی کہتا ہے نا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 پر ہم نے گفتگو بھی کی تھی، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے کلام کرو اچھے انداز سے، عمدہ انداز سے. یعنی آج کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جو لوگ وعظ اور نصیحت اور دعوت اور تبلیغ اور خطابت اور تدریس کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، کبھی کبھی ان کے چہروں کا انداز، کبھی کبھی ان کے فیس ایکسپریشن، ہاں گفتگو کا انداز وہ ایسا خوفناک ہوتا ہے کہ آدھے لوگ خوفناک تو بھی ہوتا ہے، تنزیہ بھی ہوتا جی ہے کبھی تو کبھی. کچھ لوگ تو ڈر جاتے ہیں. بھئی حضرت کا جلال بہت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت کا جلال ہوگا بھائی ان کے لیے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسکراتا تھا. اب میں تمہارے جلالی چہروں کو اہمیت دوں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراتے چہرے کو بھی ترجیح دوں؟ غور کرنا یہ چاہیے. کوئی کریڈٹ کی بات نہیں ہے کہ صاحب بہت صاحب جلال آدمی ہے، یہ تو ڈیمیرٹ ہے نا. اگر صاحب جلال ہوگا تو اپنی بات کہہ ہی نہیں سکے گا، اس کے سامنے کوئی ٹکے گا نہیں. خیر آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے، ہم ایک حدیث ہدیہ کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد یہیں سے شروع کریں گے اگلا پروگرام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اعمال یعنی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر بندے کے لیے ویسا اور اتنا ہی ہے جیسا کہ اس نے نیت کی تھی. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جناب شجاع الدین اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.